پتہ ہوتا ہے جادو آپ پر کس نے کیا، کب کیا، کس طرح کیا، کیا چیزوں سے کیا ہے، وہ اس میں کون ہے، آپ کے ساس ہے، دورانی ہے، جٹھانی ہے، پڑوسی ہے، کون ہے، ہر چیز آپ کو بتائیں گے اور باقاعدہ بالکل آپ ایک دم یقین بھی کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر گھر کے اندر یہ چیزیں عام ہے۔ جادو کیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ جادو ہے بھی نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جادو کیا چیز ہے، نظر کیا ہے، جنات کیا ہے، اوپری کیا ہے، ہر چیز آپ کو بتائیں گے۔ اور اس ویڈیو کے اندر آپ اچھے طریقے سے خود اپنا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ آپ پہ جادو ہے یا نہیں اب خود پتہ کر سکتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے خود بخود آپ ان چیزوں کی جانکاری لے سکتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے، آپ کو اس پر غور و فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دل کے اندر اس بات کو جما لیں کہ ہاں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہتا اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جادو ہے، آپ پر کسی نے جادو کر دیا تو پتہ کیسے کریں کہ واقعی میں مجھ پہ جادو ہے کہ نہیں، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، کیا ہے، کس طرح پتہ کرے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ آج کے حالات میں اکثر لوگوں پہ خوب جادو ہو رہا ہے۔ آج کے وقت اکثر انسان بیمار جادو سے ہو رہے ہیں اور ان کا آسان طریقہ ہے، پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ خود بخود ان کو پتہ کر سکتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہے یا نہیں، مجھ پہ کوئی مصیبت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کیا ہے، اصل کیا ہے، تاکہ اچھے انداز سے آپ ان کا علاج کر سکیں۔ سب سے پہلی بات کہ آج اکثر لوگ انہیں کھانسی بھی ہوتی ہے، زکام ہو جائے، پیٹ میں درد ہو، ایک دن دو دن اسی بیماری میں، اسی پریشانی میں وہ مبتلا رہیں تو فوراً اس کا ذہن جاتا ہے کبھی کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کیونکہ کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو بتلاؤں گا کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پتہ کر سکتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جادو میرے نبی کے اوپر ہوا ہے تو مجھ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح، میرے نبی پہ جادو ہوا، یہ بھی اللہ کے طرف سے خیر ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، کیونکہ لوگ میرے نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے، مکے والے میرے نبی کو جادوگر کہا کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر جادو ہوا، اللہ نے کچھ جادو اثر بھی کیا، تو اللہ کے طرف سے ان کے اندر بھی حکمت ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد جادوگر نہیں ہے۔ اگر وہ خود جادوگر ہوتے تو کس کی طاقت ہے جو اس پہ جادو کرے؟ وہ ایک انسان ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ایک نیک انسان ہے۔ جادو کا ہونا یہ بھی خیر ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں میرے نبی پہ جادو ہوا تو ہم کیا ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی ذہن کو، اتنا بھی اپنے ایمان کو کمزور نہ کر لے کہ کھانسی بھی ہو جائے تو جادو کسی نے کر دیا، پیٹ میں درد ہو کسی نے جادو کر دیا، بخار چڑھا ہفتہ گزر گیا بخار نہیں اترتا، کسی نے جادو کر دیا۔ اللہ کی قسم لوگ ان چیزوں میں آ کے پھر ایک دوسرے عامل کے پاس پہنچتے ہیں، کسی کی شہرت کو سن کر وہاں پہنچتے ہیں، اور آج کے جو عامل ہیں سب نہیں، کچھ لوگ جس نے اپنا ایک دھندا بنا رکھا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا قرآن و حدیث کے بارے میں، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اکثر عورتیں جاتی ہیں، مجھے یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانی ہے، میرے خاوند بیمار ہیں، دوا کر کر کے تھک چکی ہوں، صحیح نہیں ہوتے، اس کو صحت نہیں مل رہی ہے، کچھ ہے تو نہیں۔ اب وہ آپ کی کچھ باتیں معلوم کرتا ہے، آپ سے کچھ پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں تمہاری لڑائی کس سے ہے؟ ساس تم سے تمہاری ناراض ہے؟ ارے تمہاری جو جیٹھانی ہے یا دورانی ہے وہ تم سے بات نہیں کرتی، اندر اندر کلستی ہے، اب وہ جو بیٹھی ہوئی بیچاری ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتی ہے، ہاں سب کچھ ایسا ہی تو ہے۔ آپ ایک اندازہ لگائیں، ذہن سے اس بات کو سوچیں، ہر گھر کے اندر ساس بہو میں لڑائی ہوتی ہے، دورانی جیٹھانی میں آپس میں گرما گرمی ہوتی ہے، لیکن وہ سامنے والوں نے کہا، آپ نے یقین کر لیا، یا آپ نے یہ کہا فلاں دن میرے گھروں کے اوپر، میرے گھر کے سامنے دیواروں کے قریب گیٹ کے سامنے لال مرچ رکھی ہوئی تھی، نیمبو رکھا ہوا تھا، سوئی رکھی ہوئی تھی۔ ارے بندے خدا، پھر وہ آپ کے ذہن کو اتنا متوجہ کر دیتا ہے ان چیزوں کے طرف، یہ تو پکا جادو ہے، اور وہ کہہ بھی دیتا ہے
فلاں نے کیا ہے، بلکہ ان کے کہنے سے پہلے ہماری بہنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو کس نے کیا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ پہلے بولنا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ جادو کیا، فلاں نے مجھ پہ جادو کیا، پھر ان کے پاس کیوں جاتی ہو؟ اور وہاں جانے کے بعد جس بات پہ آپ جمی ہو وہ بات اور بھی پکی ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہ کریں۔ میرے نبی پہ جادو ہوا تو عمر پہ کیوں نے جادو کیا کسی نے؟ عثمان پہ کیوں نے جادو کیا کسی نے؟ علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ ارے ابوبکر صدیق میرے نبی کا پکا یار ہے، اس پہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ پر ہی کیوں ہو رہا ہے؟ نبی پہ جادو ہونے میں بھی خیر ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ رب جانتا ہے۔ اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ میرے نبی کو لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، تو اس لیے اللہ نے ان پہ جادو اگر کسی نے کیا وہ چیز اثر کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے نبی جادوگر نہیں ہے، اگر جادوگر ہوتے تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ خدا کی قسم ان عاملوں کے چکر میں نہ آئے، وہ آپ کے ذہن کو اتنا متوجہ کرتا ہے ان چیزوں کے طرف کہ آپ رب کو بھول جاتے ہیں، آپ خدا کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے۔ بعض دفعہ ایسے کام کر جاتی ہیں کہ ان کا ایمان ان کے پاس موجود نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کام سے میرا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی سورہ فلق پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک مارے، سورہ ناس پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک مارے۔ خدا کی قسم یہ جادو کے لیے توڑ ہے، آپ ان کا استعمال کریں۔ اگر ایک تو کوئی کرتا نہیں لیکن کسی نے کسی پہ کر بھی دیا ہو تو ان چیزوں کا استعمال کرے، ان عاملوں کے پیچھے نہ پڑے، ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ کا ایمان بھی خراب کر دے گا، آپ کی آپس کے اندر دشمنی بھی بھر دے گا۔ ان چیزوں سے دور رہیں، کوئی کسی پہ جادو نہیں کرتا۔ آپ کو شک ہو سورہ ناس پڑھ کے پھونک مارے، سورہ فلق پڑھ کے پھونک مارے، ان کی باتوں میں نہ آئے کہ یہاں پہ نیمبو ہے، یہاں پہ لال مرچ ہے۔ بندی خدا اگر آپ کو نیمبو ملے، اللہ نے گرمی کی وجہ سے بھیج دیا ہوگا، ان کی شربت بنا لو۔ لال مرچ ہے مسالے میں ڈال لو، سوئی ہے آپ کے پاس مشین نہیں ہے کپڑے سلنے میں استعمال کرو، یہ کہو کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے ان چیزوں کو بھیجا۔ ان کے اوپر جادو کا ایک وہ بنا دینا کہ جادو ہے، بالکل غلط ہے، شرک ہے، گناہ ہے، تو آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ کریں، توبہ کریں، قرآن پڑھ کے چلے، باوضو رہ کے سفر کریں۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور چاروں قل یا سورہ ناس سورہ فلق ان کو پڑھ کے بدن پہ پھونک مار لیں، کسی کی طاقت نہیں ہے جو آپ پہ کوئی جادو اثر کر جائے، کوئی مائے کا لال ایسا نہیں ہے جو آپ پہ جادو چلا دے۔ اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے، ان لوگوں کے چکر میں نہ آئے، اس سے ایمان ختم ہوتا ہے۔ کوئی جادو نہیں، کچھ نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔